بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین خاتون قیامت خاتون محشر فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ عصمت اللہ الکبریٰ احسان ہے پاک شہزادی کا کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی جشن جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانی جشن شاہ صاحب توفیقات میں اضافہ فرمائے، زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے، صبح قیامت تک اسی طرح یہ روحانی محافل کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں ملتمس ہوں رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس سے قبل کے یہ جشن اختتام پذیر ہو، اللہ یک جنبش قلم آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب کرے، ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے آقا کی نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ ایسی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم پر جو لمحات گزر رہے ہیں یہ انتہائی برکتوں والے، خیر والے، نور والے لمحات گزر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ شب ہے باب الحوائج کے ظہور کی۔ باب الحوائج نام علی ہے اور لقب ہے باب الحوائج، اور جب یہ دونوں باتیں دیکھیں تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ ان کا سن مبارک فقط 6 مہینے ہیں اور وہ باب الحوائج ہے۔ میں آپ کی اور بانی کی اجازت سے آج کی اس پورے جشن کی تقریر کو سرکار باب الحوائج علی اصغر کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے اس شہزادے کی فضیلت کا ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں، ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علی میرے دوست ہیں، عاصم نام ہے ان کا، ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، سیڑھیوں سے گر کے ان کا بچہ 5-6 سال کا انتقال کر گیا، ایک ہی بیٹا۔ اتفاق سے میں جب ان کے ہاں تعزیت کے لیے گیا سیالکوٹ میں تو مغرب ہو گئی، یہ شب لگ گئی، شب لگ گئی۔ میں شام کو پہنچا کہ بھائی ان کا بچے کا انتقال ہوا ہے، تو میں تعزیت کے لیے، وہ شب لگ گئی، شب لگی، یہ تو باب الحوائج کے ظہور کی شب ہے۔ اب وہ موت والا گھر تھا، اب وہ رشتہ دار، میں نے کہا بھائی اگر میری بات مان تو ذرا آنسو پہنچ دو اور کیک منگا دو، ان کے غم میں غم اور ان کی خوشی میں خوشی۔ یہ ایسے صاحب ایمان، سارا گھرانہ، خود بچے کی ماں، اللہ انہیں زندگیاں، انہوں نے کیک منگا لیا، وہ جناب تذکرہ ہو گیا، اور میں نے کہا اب جو کیک کٹ رہا ہے شہزادے کی خوشی میں، یہی باب الحوائج سے توسل کرو۔ اگلا سال آیا نہیں تھا، علی اصغر کے صدقے میں اللہ نے بیٹا یقین جانیے حضور علی لکڑی کا ہو، چاندی کا ہو، سونے کا ہو، کاغذ کا بنا ہوا ہو، ایک چھوٹا سا گہوارہ اس کے نام پہ گھر پہ رکھ کر تو دیکھیے، یعنی آپ یقین جانیے باب الحوائج لقب ہے۔ میں لندن میں شب عاشور براڈوے ادارہ جعفریہ میں مجلس پڑھنے کے لیے جاتا، تو وہ
اذان اکبر کی، تو اتنا رش تھا، اتنا رش کہ گاڑی ہماری کافی دور روک دی گئی، اور جو سڑک تھی اس سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ تو الگ ہے، سڑک کے اوپر رش اتنا تھا کہ ہمیں مشکلوں سے جگہ میں بچے فیڈر، سردی مائنس، برف پڑ رہی مائنس تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جناب کیا کہنے، لندن میں اتنے شیعہ ہو گئے کہ خواتین سے سڑکیں بھر گئیں. انہوں نے کہا نہیں وہ شیعہ بھی نہیں. میں نے کہا کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے. پچھلے سال آئی تھی علی اصغر کے جھولے کو پکڑ کے کہا 5 سال ہو گئے بے اولاد ہوں، بیٹا دیا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقتل، شہیدوں کی شہادت کی، کربلا کے بعد اس پر کتاب. انہوں نے سب کی شہادت لکھی ہے، جناب علی اصغر کی شہادت کا بیان نہیں لکھا. نہیں لکھا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. خیر بزرگ ہو گئے، آخری وقت آ گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، نزا کا حالت، اولاد قریب آ گئی، بابا کچھ تو کھا لیجیے. تو بیٹا کچھ دن نہیں چاہتا. کہا بابا 2-3 دن ہو گئے، کچھ منہ میں نہیں گیا، کچھ تو کھائیے، کچھ تو کہیے. فرما بردار بیٹے، عالم دین کے بیٹے. کہا بیٹا اچھا پھر اگر ایسی بات ہے تو سیب لا دو مجھے، میں سیب کھاؤں. سیب کا موسم ہی نہیں تھا. اب میں راز پڑھوں گا آپ کے ساتھ. مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ سردی بھی ہے اور رات بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن خوش نصیب ہے جو اس رات کو پا رہا ہے. خوش نصیب ہے جسے یہ رات آ گئی. سیب کہاں سے لائے؟ سیب کا تو موسم. خیر چونکہ یہ آل محمد کی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بابا جب سیب ہے ہی نہیں مارکیٹ میں تو کہاں جائیں، کچھ اور چیز مانگی ہے. یہی کیا باپ چاہے غلط کہہ رہا ہے، اہل بیت نے سکھایا کہ اولاد کو حق نہیں ہے کہ آگے سے جواب دے. یہ اہل بیت نے سکھایا، یہ تعلیم دی. پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ بات، سیب نہیں. اچھا بابا، ان کا دل جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، ادھر نکل گئے، صحن میں لیٹے میں. کچھ دیر گزری کہ صحن کا دروازہ کھلا، دیکھتے کچھ ہستیاں اندر آئی اور ان کے سر پہ ٹوکرے جس میں خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو. اور ان ہستیوں کے آگے آگے ایک ایسی نورانی ہستی ہے کہ جس کے چہرے کے نور کے آگے چاند اور سورج شرمندہ ہو رہے ہیں. چلتے چلتے قریب آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، اور آ کر کہا کہ سنو خاندان، میں حسین ہوں. کہاں تو نے بیٹوں کو بھیج دیا، سیب تو ہے ہی نہیں. یہ سیب لے کر آئے ہوں تیرے لیے. ٹوکریوں بھرے ہوئے سیب، خوشبو اٹھ رہی ہے، تیرے لیے سیب لے کر. اور سنو، یہ سیب میں نہیں لایا، تیرے لیے اصغر نے بھجوایا. سبحان اللہ. اب ایک راز پڑھ دوں گا، میں تقریر تمام پڑھ دوں. تیرے لیے علی اصغر نے بھجوایا. مجھ سے کہا بابا سیب دے دیجئے گا اور جا کر کہیے گا کہ تو نے سب کی شہادت، کربلا کے شہید سب کی شہادت کے احوال لکھے، میری شہادت نہیں لکھی. کیوں؟ کیا تو مجھے بچہ سمجھتا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں، اصغر کہہ رہے ہیں تو مجھے سن ہوں میں بچہ، مگر میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا. بس اسی لفظ کو سمجھیے اور راز گئی ناراض. اس لفظ کو سمجھیے، میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا. اب دیکھیے گا عزت علی اصغر کیا ہے. یہ کیا ہے لفظ تصدیق؟ آئیے اس لفظ تصدیق کو ہم قرآن سے، تفسیر سے
اور تاریخ انبیاء سے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے کیا. ایک نبی کا واقعہ ہے، سب کو یاد ہے. انہیں بھائیوں نے اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور باپ سے کہا بابا اسے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. باپ نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں سے کوئی نقصان نہ پہنچے، میری آنکھوں کا تارا ہے. کہا بابا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نحن لہ الحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے. باپ سے لے گئے اور انہوں نے پہلے سے اس کے قتل کا ارادہ کیا. کس کا؟ ہے بھائی مگر اللہ کا نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے. بھائیوں نے ارادہ کیا قتل کا، قتل کے سامان بھی فراہم کر لی، سازش بھی تیار کر لی اور لے گئے جنگل میں. خیر وہاں قتل نہیں کیا بلکہ جناب یوسف کو کنویں میں پھینک کر آئے. موضوع ذہن میں ہے، راز پڑھ رہا ہوں. میں ہوں حسین کی جنگل. ارادہ یہی تھا کہ قتل کریں گے مگر قتل نہیں کیا، کنویں میں پھینک کر آ گئے. جبکہ وہ تو چاہتے ہی تھے کہ قتل کریں، پھر کنویں میں کیوں پھینکا، قتل کیوں نہیں کیا؟ خدا کی قسم کو یہ راز نہ جانتا اگر دنیا میں علی اور اولاد علی نہ آتے. جب یہ قافلہ شام پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے ایک پوتے کو بھی لے کر گئے تھے جو چھوٹا سا تھا، ہمارا 5واں امام. دنیا سمجھ نہیں رہی ہے کہ حسین کا انتخاب کیا ہے، بچے ہوں یا بڑے. حسین کو پتا تھا کس محاذ پر کون سا مجاہد جنگ کرے. چلے مدینے سے تو بالکل خاموش تھے، کچھ نہیں جناب 5ویں امام کے بارے میں کوئی روایت نہیں. مکے آ گئے، مکے ٹھہرے رہے، وہاں پہ 5 مہینے کوئی خاموشی ہے جناب امام محمد باقر علیہ السلام. تھوڑا فرمات پڑھ دو. کربلا میں بھی قافلہ کوفے پہنچ گیا، پھر شام پہنچ گیا. پھر چوتھے امام نے خطبہ دیا. خطبے نے جو ہے بنو امیہ اور یزیدیت کے چہروں سے نقابیں نوچ ڈالی. تھرا کے رہ گئی یزیدیت، لرز کے رہ گئی. یزید نے جلاد کو حکم دیا کہ حسین کے بیٹے علی کو قتل کر دیا جائے. جلاد امام زین العابدین کی طرف تلوار لے کر بڑھا. اس سے پہلے کہ چوتھے امام کو شام کے دربار میں قتل کر دیا جاتا کہ یکا یک رسی میں بندھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ بولنے لگا. یہ میرا 5واں امام. بے ساختہ سنیے گا، بے ساختہ چوتھے امام نے کہا یزید تو میرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن ٹھہر ذرا مجھے میرے اس سوال کا جواب دے دے. سارے رائٹر دیکھنے لگے، ملکوں کے نمائندے دیکھنے لگے، چھوٹا سا بچہ رسم میں بندھا ہوا، میرے سوال کا جواب دے. سوالیہ نظروں سے یزید ملعون نے دیکھا. 5ویں امام نے کہا مجھے اتنا بتا یوسف کے بھائیوں نے سازش تیار کر لی تھی، سامان قتل بھی ان کے پاس تھا کہ یوسف کو صحرا میں لے جا کر قتل کریں گے، پھر قتل کیوں نہیں کیا؟ زندہ کنویں میں پھینک کر کیوں آ گئے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ قتل کریں. دیکھیں 5ویں امام یزید سے پوچھیں دربار یزید تو یہ بتا دیں کہ وہ تو چاہتے تھے کہ قتل کریں، پھر قتل کیوں نہیں کیا، زندہ کیوں پھینک کر آئے؟ دربار پہ سناٹا. خود ہی جواب دیا میرے 5ویں. کہا سن اس لیے باوجود چاہنے کے، باوجود قتل کی سازش کے، باوجود یہ کہ قتل کے سامان ان کے پاس تھے، اس لیے یوسف کے بھائی یوسف کو قتل نہ کر سکے کہ اللہ نے قانون بنا دیا نبی اور امام کا قاتل حرام زادہ ہوتا ہے. اپنی جگہ مگر بیٹے یعقوب نبی کے تھے تو باوجود چاہنے کے قتل نہ کر سکے. 5ویں امام چپ ہوئے. یزید نے جلاد سے کہا زین العابدین سے پیچھے ہٹ جا. یعنی کمال دیکھیے، میرے امام نے بھرے دربار میں ایک ہی جملے سے اپنے بابا کی جان بھی بچا لی اور تاریخ پہ لکھوا بھی دیا. ان سے جلاد پیچھے
पीछे हटा दिया है, लेकिन अब मेरे दादा को जो कत्ल करवा दिया, कुएं में फेंक दिया। काफिला आया, कुएं से निकाल के और चला गया। याकूब अलैहिस्सलाम को आकर एक भेड़ ज़िबा करके बकरी उनके कुर्ते पे बकरी का खून लगा कर दे दिया। भेड़िया खा गए, भेड़िया खा गए। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो कनान के जंगल में चले गए और आवाज दी, भेड़िया इधर आओ मेरे पास। वो भेड़िया आ गए। वाह अरे वाह, नबी ने बुलाया तो भेड़िया वापस गए। बोलने लगा कुदरत खुदा से नबी के सामने। कहा अच्छा मेरा बेटा तूने खा लिया, मेरा बेटा यूसुफ तूने खाया? तो बेसाख्ता भेड़िया ने कहा नबी अल्लाह याद रखिएगा, हम दरिंदों पर औलादे अंबिया का खून हराम है। भेड़ियों पर औलादे अंबिया का, हम पर औलादे मासूमीन का खून हराम है। मासूम ने फरमाया, चौथे इमाम फरमाते हैं ये भेड़िया जन्नत में जाएगा। अरे इसने क्या काम किया कि जन्नत में जाएगा? इस पे एक एलिगेशन लगा था, इल्जाम लगा था, उसने आके तरदीद कर दी, मैंने नहीं कहा। वो इतना ही किया, इतनी सी बात पर जन्नत में गए। भेड़िया वो जन्नत, बर्बरियत और दरिंदगी का सिंबल है भेड़िया। भेड़िया जन्नत में जाएगा। काम क्या? कोई काम नहीं किया है, बस मासूम के सामने खड़े होकर इतना बता दिया है कि मुझे खूने मासूम की मार्फत हासिल है, नतीजे में जन्नत में जाए। एक काफिला आया, वहां से जनाब यूसुफ को निकाला, मिस्र में जाकर बेच दिया। कुछ अरसे के बाद हुस्न यूसुफ की शोहरत हो गई, चर्चा हो गया। दूसरी बार जो बिकने के लिए आए तो अब तो खरीदारों का हुजूम हो गया। ओ बड़े बड़े ताजिर दौलतों के ढेर लेकर आ गए कि हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। और तो छोड़िए, खुद वजीर खजाना अजीज मिस्र आ गया बैलगाड़ी में दौलत भर के। हटाओ, ये क्या हो गया? ये जनाब अली इतने का और इतने का, इतने नहीं नहीं नहीं, हम नई तरह से खरीदेंगे। बाजार में तराजू नस्ब किया जाए, एक तरफ यूसुफ को बिठाया जाए, दूसरे पर्दे में मेरी दौलत भरते जाओ, मैं दौलत से तोल कर ले जाऊंगा। अरबाब अदब बैठे, एक जुमला आपकी समातों के लिए हदिया करता हूं। मिस्र का बाजार सज गया, बिकने के लिए बाजार में नबी आ गए। तक तो नहीं गए, मौजूद तक तो नहीं किया, माशाअल्लाह। तराजू नस्ब कर। अब जब गाजी में तोल कर ले जाऊंगा तो वो जितने थैलियों में लेकर आए थे रकम, वो 4 कदम पीछे हट गए कि भैया जब वो तोल कर ले जाएगा तो एक पल्ले में जनाब यूसुफ को बिठा दिया, दूसरे पल्ले में दौलत भरने लगे अजीज़े में से। लेकिन देखने वाले वर्ता हैरत हो गए। लग रहा था ये नाज़नीन सा शहजादा, ये गुल बदन सा शहजादा थोड़े से दिरहम व दीनार में ही तुल जाएगा। लेकिन अजब हैरत हुई उन्हें कि अदीले मिस्र की सारी दौलत जो है वो पल्ले तराजू में रख दी गई। यूसुफ का पल्ला भारी था, भारी ही रहेगा। कजल हो गया, जलील हो गया, वो सीना तान के आया था मैं तोल के ले जाऊंगा। अब वो जो पीछे हटे थे वो आगे बढ़ गए, कैसे तोल के ले जाएंगे? भाई इधर बाजार में जो दलील हुआ, याद रखिएगा मिजाज मासूम ये है कि मासूम किसी को जलील होते हुए नहीं देखेगा। तो मासूम ने कहा इधर आओ, अजीज़े मिस्र दौड़ के करीब गया, तराजू के पल्ले में बैठे। कहा सुन, ऐसा कर मुझे कागज कलम ला, अगर तूने मुझे कागज कलम ला दिया मैं तुझे जलील होने से बचा दूंगा। वाह वाह, दौड़ा हुआ गया और कागज कलम ले आया। नबी का बताया हुआ ये नुस्खा याद रखना कि अगर जलील होने से बचना है तो जब नबी मांगे तो फिर दे देना कागज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگے یہ دوسرے پلے میں رکھ. اس نے وہاں رکھا تو یوسف علیہ السلام کو اور بسم اللہ کا وزن. اب یہ جو کالج میں بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کو ایک بات بتاؤں. کبھی کبھی آپ کے ہاں ایک سوال آ جاتا ہے, آپ سے پوچھا جاتا ہے بتائیں بازار مصر میں حضرت یوسف نے اپنی قیمت کیا رکھی تھی؟ کیا سوال آتا ہے کہ بازار مصر میں حضرت یوسف نے اپنی قیمت کیا؟ تو اس کا جواب یاد رکھنا, اس کا جواب ہے قیمت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھیں گے آپ پیچھے؟ بسم اللہ. یہ قیمت جناب نے خوشی خوشی خرید کے عزیز مصر گھر لے گیا. گھر تو لے گیا بھیا, لیکن وہاں تو قیامت پیدا ہو گئی. ایسی نہ بتائی جا سکے نہ سنائی جا سکے. اب وہ کیا میں بتاؤں آپ کو, بس ایک عذاب کھڑا ہو گیا. اس کی جو بیوی تھی وہی فریفتہ ہو. اس کا کیا دنیا فریفتہ تھی, وہ دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا. ایسا حسن معجزہ تھا, ایسا معجزہ تھا اس کا, معجزہ یعنی انسانی عقل میں نہ آ سکے ایسا معجزہ. بڑے جتن کیے مگر نہیں, معصوم ہے نا. سارے جتن اس کے سمجھ رہے نا میرے اشارے. ایک دن چلو زر خرید غلام تھے, اس کے زر خرید غلام تھے. کہنے کہ چلو میں جا رہی ہوں, وہ فلاں وزیر کے ہاں دعوت پارٹی ہے, مجھے جانا ہے, میرے رات تک مجھے چھوڑ کر آؤ سواری. چلے محل سے, سامنے عورت کھڑے تھے, حبشی اٹھائے. کہنے ارے یوسف وہ میں اپنا نولکھا ہار تو اپنے سنگار میز پہ ہی بھول آئی. جو میں نولکھا ہار پہنتی ہوں وہ تو ڈریسنگ ٹیبل پہ ہی ہوں, جاؤ تو ذرا جلدی سے لے آؤ. کیا کہتے ہیں مانا چلے. ایک کمرہ, دوسرا کمرہ, تیسرا کمرہ, چوتھا سنگار میں ہار اٹھا کے پلٹے تو زلیخا سامنے کھڑی, چابی ہاتھ میں, تالا لگا, کمرہ بند. کہنے لگی ہزار جتن کیے تم قابو نہ آئے, اب تمہیں کون بچائے گا یوسف. ارادہ تو سمجھ رہے نا زلیخا, تالا بند ہے یوسف, چابی نہیں. معززین پنجاب جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ. یوسف تالا لگا ہوا ہے, کون بچائے گا؟ بے ساختہ جناب یوسف نے فرمایا وہی بچائے گا جو بند کمروں میں معصوم کی عزت کا محافظ ہو رہا ہے. یہ کہہ کر دوڑے, پیچھے دوڑی. جیسے ہی تالے کے قریب آئے, چابی تو میرے پاس ہے, میرے پاس, جیسے ہی تالے کے قریب آئے اور ہاتھ بڑھایا تو تالا ٹوٹ کے دور جا کر گر گیا. یوسف دوڑے تو جناب تو پیچھے سے زلیخا نے یوسف کا کرتا پکڑ لیا. رکے نہیں, دوڑتے گئے, کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا. تالا ٹوٹ کے گرا, دروازہ کھولا تو سامنے اس کا شوہر کھڑا. منظر دیکھے نا, پیچھے زلیخا, دروازہ کھولا تو سامنے شوہر. بتائیں کیا, کس سے بتائیں, کس کو سنائیں, نہ کہنے جیسی نہ سنانے جیسی. چیخ مارے اس نے, ہائے اسے لے آئے جس نے تمہاری آبرو پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. وہیں سے سیدھے جیل چلے, خطرناک قید خان. جیل چلے گئے, 2 قیدی قید خانے میں سزائے موت کے. انہوں نے سزائے موت ہو چکی تھی, کسی بھی ٹائم ان کو مار آئے. کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ تعبیر خواب جانتے ہیں. حضرت یوسف کو اللہ نے 2 معجزے عطا کیے, ایک غسل کا معجزہ, ایک دوسرا تعبیر خواب, خواب کی تعبیر بتا دے, کمال کرنا معجزہ. حضرت یوسف علیہ السلام نبی کو معجزہ دیا. پھر یوسف کے بعد صبح قیامت تک تعبیر خواب کا علم اللہ نے میرے 8ویں امام سرکار امام رضا علیہ السلام کو. کی ضرورت نہیں, جب اٹھیں تو 8ویں امام کی زیارت پڑھیں, جو بھی زیارت آپ کو, السلام علیکم یا مولا یا غریب الورقہ, زیارت پڑھ کے کہیں مولا جو میں نے خواب دیکھا ہے
وہ خواب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ تعبیر دے دیجئے، تو جو 8ویں امام تعبیر دیں گے وہ خیر ہی خیر ہوگا۔ صلوات پڑھیے مولا کی ذات والا سے۔ جی حضور علی خود وجہ ہے میرے مولا، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں، ٹوکری میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی اور پرندے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دوسرے کا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہوں اور پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، تعبیر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو نے خواب دیکھا تیرے سر پہ ٹوکری ہے، اس پہ سے پرندے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں، تیری تعبیر خواب کی ہے کہ تجھے بادشاہ قتل کر دے گا، صرف قتل نہیں کرے گا، تیری لاش کو صحرا میں پھینکوا دے گا، تیرے بوٹیاں نوچ نوچ کے جنگل کے درندے پرندے کھا لیں۔ تو نے خواب دیکھا ہے کہ تو پانی پلا رہا ہے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے بادشاہ قتل نہیں کرے گا، معاف کر دے گا، صرف معاف نہیں کرے گا، اپنے دربار میں تجھے نوکری بھی دے دے گا، تو جام بھر بھر کے بادشاہ کو پلائے گا۔ سنیے گا حضور ہنسنے لگے، قیدی ہنسنے لگے، ہنس کر کہنے لگے آپ نے تعبیر بھی دے دی، آپ نے تعبیر بھی دی۔ ارے ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، آپ نے تعبیر دے دی ہے۔ بے ساختہ جلال آیا، جناب یوسف کو ارشاد فرمایا خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا۔ اگر جو ہے وہ صاحبان ہنر بیٹھے تو دیکھیے میں باب الفوائز پر جانے کے لیے یہ کیا محنت کر رہا ہوں، کس راہ سے جا ربی کے حوالے۔ وہی ہوا، عمر ایک کو مار کے پھینک دیا، اس کو نوکری پہ رکھ لیا۔ ایک رات بادشاہ مصر نے خواب دیکھ لیا، بلاؤ ہمارے کاہن نجومیوں کو درباری، حاضر ہو گئے کاہن نجومی، میرے خواب کی تعبیر دو، سر پٹک کے رہ گئے، تعبیر ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے تم دنیا بھر کے نجومی بیٹھے ہو یہاں پر، کھا رہے ہو پی رہے ہو عیش کر رہے ہو ہیں، اتنی تمہیں سہولتیں ہیں اور تم میرے ہی خواب کی تعبیر نہیں دیتے، کس مرض کی دوا، سب کو قتل کرو ان کو۔ تھڑ 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 آپ نے لگے موت کا سناٹا، وہ جام بھر بھر کے اس نے جام رکھا، عالم جان کی امان پاؤں تو میں کچھ رکھا، بہت شکر تم نے کیا کہا، سرکار ایک تعبیر خواب کے عالم کو میں جانتا ہوں، ارے دنیا بھر کے بڑے بڑے تعبیر خواب کے کاہن نجومی، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ انہوں نے کہا حضور علی آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اگر غلط ہوا تو گردن اڑا دوں گا، میں کہا ذل شبانی جیسا آپ چاہیں گے، پہلے بھی اسی نے بچا، جی آپ میرا خون، شاہی سواریاں تیار کیے جائیں، شاہی لشکر تیار کیے جائیں، وہ تعبیر خواب کے عالم کو بآبرو لے کر آئے۔ انہوں نے کہا سرکار کہیں سواریاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں لشکر بھیج لانا نہیں، وہ کہاں سے لانا؟ جناب وہ تعبیر خواب کا عالم آپ کے قید خانے کا قیدی ہے، قیدی ہے، کیا جرم کیا؟ جرم نہ پوچھیے، ادھر ادھر بھی نہیں، سیدھے آپ کے وزیر خزانہ کی بیگم بھیجی جائے، لیجئے صاحب وہ پھٹا ہوا کرتا قید خانے سے نکل کے دربار میں کھڑے، فرق اتنا پڑا اب وہ پھٹا ہوا کرتا میلا بھی ہو گیا۔ اللہ سر سے پیر تک بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا میرا خواب سن، وہ تعبیر دی جناب یوسف، وہ تعبیر دی، اللہ اکبر، سارے کاہن نجومی سجدہ کر گئے جناب یوسف۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ وہ خواب پڑھوں گا، اس نے کیا خواب، وہ
کہنے لگا کہ کیا کہنے، الزام عجیب و غریب ہے، مگر آپ کے چہرے پر تو عصمت ہی عصمت ہے، آپ کا سراپا تو نور ہی نور ہے، دل یقین نہیں کرتا کہ یہ الزام جو آپ پر لگا ہے وہ صحیح ہے، مگر میں کیا کروں، میں نہیں مانتا مگر کیا کروں، مصر کا قانون ہے، جنگل کا قانون نہیں، یہاں پر آپ کا کوئی تصدیق کرنے والا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں؟ میرا موضوع آپ کے سامنے ہے سرکار، کوئی تصدیق کرنے والا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ یہ جو الزام آپ پر لگا، دل قبول نہیں کر رہا، لیکن کیا کرے، قانون ہے، کوئی ہے جو تصدیق کرے؟ جیل سے نکل گیا، دیکھو تو سرکار، وہ جو عورت کی گود میں بچہ ہے نا، جو راہ نکالی ہے، یہ راہ نکالی، میں انشاءاللہ 24 سفر کو 24 رجب کو حاضر مجلس جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سیاسی حالات پر پڑھوں گا، سیاسی حالات جو ان کے دور میں تھے، انشاءاللہ وہ توفیق عطا فرمائے، وہ ایک عجیب موضوع ہوگا کہ ان کا سیاسی حالات اور ان کی زندگی کا خاکہ انشاءاللہ بیان کروں۔ کوئی ہے؟ ہم نہیں مانتے کہ آپ مجھے، آپ کا چہرہ تو نور ہی نور، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قدرت نے آپ کو، آپ کی روح کو پھولوں سے، خوشبوؤں سے بنایا، مگر قانون مصر ہے، کوئی ہے؟ کہا جناب وہ جو بچہ ہے نا، سویرا بچہ، گود کا بچہ، جناب وہ بچہ تو بولتا نہیں ہے، ابھی چھوٹا ہے، کہا بادشاہ سلامت، وہی بچہ میری تصدیق کرے گا، لے آؤ بچہ گود لو، ہاں بھائی میری تصدیق، بچے نے 2 جملے کہے ہیں، وہ فیصلہ کیا کہ مصر کے قانون کی بڑی بڑی کتابیں دھری کی دھری رہ گئی، بے ساختہ بچہ بولا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یوں فیصلہ کر رہا ہوں، یوں تصدیق کرتا ہوں یوسف کی، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لیجئے، اگر کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو مجرم یوسف ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو گنہگار زلیخا ہے، باعزت بری ہو گئے، صرف باعزت بری نہیں ہوئے، اسی جگہ پر عزیز مصر کو بھی بے دخل کیا سیٹ سے، وزیر خزانہ نے زلیخا سے بھی محل چھین کے نکال دیا، اور جناب یوسف کو عزیز مصر کی سیٹ دے دی، عہدہ دے دیا وزیر خزانہ، کیا بن گئے؟ پھر ترقی کرتے 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 وقت گزرتا گیا، پھر خود بادشاہ بن گئے، اب بادشاہ بنے تو آواز قدرت آئی، یوسف اب تم بادشاہ بن گئے تو ایسا کرو کہ جتنے وزیر ہیں تمہارے ان سب کو بے دخل کرو، نکال دو، پالنے والے وزیر نکال دیے تو حکومت کیسے چلے گی؟ آواز آئی، یوسف تم فقط بادشاہ نہیں میرے نبی بھی ہو، اور یاد رکھنا میرا قانون ہے اپنے نبی کا وزیر میں خود بنایا کرتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں خود بنایا کرتا ہوں، اور بادشاہ بن گئے، پھر بھائی قحط پڑ گیا، بابا پتہ چلا ہے کہ یہاں تو کھانے کو کچھ نہیں، وہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ گندم بانٹتا ہے، تو ہمارے تو کنعان میں گندم ختم ہو گیا، ہم جائیں؟ کہا جاؤ، کہا بابا ہم جا رہے ہیں تو ہمارے بھائی بنیامین کو، یہ یوسف کے سگے بھائی ہیں، بنیامین چھوٹے تھے، یوسف کے جانے کے بعد روتے رہتے تھے، آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، تو اسی کو سیدھے سے لگا، بابا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، پہلے کہا یوسف کو بھیج دیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیا خاک حفاظت کی کنویں میں پھینک کر آئے، اب کہہ رہے ہیں اسے ہمارے ساتھ کوئی سہارا تھا جناب یا کنویں، اب قرآن میں آواز دی، کیا آواز دی؟
کہا بابا بیٹا اچھا لے جاؤ. اب کہتے ہیں صبح فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، میں اسے اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں. وہو ارحم الراحمین، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ کہ اس جملے سے، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے کہا تھا نا انہوں نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یعقوب نے کہا جناب یعقوب نے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں، وہی رحم کرنے والا ہے. آج کے دن کا تحفہ قبول کیجئے، آج کی عید کا تحفہ قبول کیجئے. جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، اللہ نہ کرے آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ابھی ندیم کے بھائی کا حادثہ ہوا ہے، اللہ انہیں شفا عطا کرے. تو میں آپ کو آج عید کا تحفہ دے رہا ہوں. بچے بچیاں اسکول جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، اس آیے کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ لیجیے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. ایک تو آپ خیریت سے گھر بھی آ جائیں گے، جس ارادے سے گئے اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. اس کو عادت بنا لیجیے. یہ 2 منٹ کا عمل ہے. اول و آخر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف. یہ آج عید کا تحفہ ہے، اسے عادت بنا لیجیے. کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی چور ڈاکو کوئی لٹیرا آپ کو تنگ نہیں کرے گا. توجہ ہے میرے مولانا؟ یہ آج کا ایک سلوات پڑھے جناب. میں خود تمہارا وزیر بناؤں گا، سارے وزیر نکال دو. ٹھیک ہے میرے پالنے والے، کون ہے بھی تیری جانب سے میرا وزیر؟ ایسے کرو یوسف، نماز فجر پڑھ کر صبح کی عبادت کر کے شہر سے باہر جاؤ، جو لڑکا ملے گا سب سے پہلے وہی میری جانب سے تمہارا وزیر ہے. اچھا لیجئے جناب علی، چلے تو ہٹو بچو باملازہ ہوش. بھیا یہ وہ پرانا یوسف نہیں ہے، اب بادشاہ ہے. اب وہ پھٹے کرتے والا نہیں، اب بادشاہ ہے. اب تو رتھ چل رہا ہے، شاہی سواری چل رہی ہے، غلام چل رہے ہیں، لشکر چل رہے ہیں. ہٹو رستے خالی کرو، یہ کرو. بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں. آپ سمجھے؟ پرانا والا نہ سمجھ لیجیے گا. نہیں اب شاہی پوشاکیں ہیں، اب لشکر ہے، اب عطر ہے، خوشبو ہے، مشک ہے، امبر ہے، محمل ہے، سب کچھ ہے. لشکر چل رہا ہے. ایک سواری رک گئی، آپ گودش میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی. یہ سواری کیوں رک گئی؟ آپ نے اپنی مخروطی انگلیوں سے محمل کا ریشمی پردہ ہٹا دیا. پردہ سرکا کر دیکھا کہ رستے میں ایک بڈھی عورت پڑی ہوئی ہے، منہ پہ جھریاں ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں، بال سفید ہیں، کرتا پھٹا ہوا، کیچڑ لگا ہوا، ہاتھوں پہ جھریاں ہیں، کانپ رہی ہے، گردن بھی ہل رہی ہے. اور سپاہی کہہ رہے ارے تو کہاں آ گئی بڑھیا، تیری وجہ سے سرکار کی سواری رک گئی، خود بھی مرے گی، ہمیں بھی مروائے گی. ارے جلال میں آ گئے تو ابھی سب کا گردن اڑ. ارے جب بادشاہ سلامت کی سواری کے آ گیا اٹھا، نہ جانے کیا خیالات. تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر بنفس نفیس خود سواری سے نیچے اترا، بڑھیا کے قریب آئے، ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو پیچھے کیا. اور بڑھیا کو دیکھتے رہے، پیلا چہرہ، فاقہ زدہ، دانت ٹوٹے، آنکھیں دھسی، بال سفید، گردن ہل، کپڑے کرتے پھٹے ہوئے، کیچڑ. دیکھ کے جناب یوسف نے کہا بھول نہیں رہا ہوں تو زلیخا. جی میں زلیخا کچھ یاد ہے کیا نہ کیا تو نے ہم پر ستم اپنے محل میں؟ کیا کیا ستم ڈھائے کچھ یاد ہے؟ یہاں تک کہ قید خانے میں بھی بھجوا دیا مجھے. جملہ سنیے حضور، کیا کیا ستم ڈھائے تو نے، قید خانہ بھی دکھا دیا. ایک مرتبہ دیکھ کے کہنے کی یوسف، اللہ اگر کسی کو عزت دے دے تو اسے چاہیے گنہگاروں کو شرمندہ نہ کیا کرے. صرف بادشاہ ہوتے تو کہتے کہ گردن اڑا دو، ہمارے سامنے بولی نہیں، نبی ہے نا، جملہ پسند آ گیا. جملہ
جملہ پسند آیا تو موڈ، اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، موڈ ٹھیک ہو گیا۔ جب موڈ ٹھیک ہوا تو سلسلہ آگے بڑھا۔ کہنے لگے زلیخا میں تو تیری سچ دھج سے واقف ہوں، نہ حسن میں تیرا ثانی تھا نہ مال میں تیرا ثانی۔ یہ کیا ہو گیا تم نے، کیا حالت بنا لی اپنی؟ بڈھی ہو گئی تو بالکل، یہ کیا حالت بنا؟ اس نے سادہ سا جواب دی، آپ کی محبت میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے میرے محبت؟ ادھر دوست بیٹھے موضوع سے بھی پسند ہے۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں تک لے جانے کے لیے اس راہ کو اختیار کیا ہے آج کے جشن۔ میری محبت ہے، اتنی محبت کی یہ حالت بنا لی اپنی، کیوں کی مجھ سے اتنی محبت؟ جواب سنیے، جواب کی برجستگی دیکھیے، کیونکہ مجھ سے کہنے لگی آپ حسین ہی اتنے۔ جناب یوسف نے کہا زلیخا تو نے میرا حسن دیکھا تو تیری یہ حالت ہو گئی، تو نے میرا حسن دیکھا تو یہ حالت ہو گئی۔ اگر کہیں تو ہمارے دو سرداروں کا حسن دیکھتی جو آخر میں آئیں گے، سنی شیعہ سے روایت پڑھ رہا ہوں، سنی شیعہ سے روایت، اگر تو ہمارے دو سرداروں کا حسن دیکھتی تو تیری کیا حالت ہوتی؟ ان میں ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے، اگر تو ان کا حسن دیکھتی تو تیرا کیا بنتا؟ کہنے لگے پھر سے تو کہیے گا یوسف، ذرا پھر کہیے گا، کیا نام بتایا، کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ تو نے میرا حسن دیکھا تو تیری یہ حالت ہو گئی، ارے تو ہمارے سردار محمد اور علی کا حسن دیکھتی تو تیرا کہا محمد اور علی، ارے یوسف تم نے یہ نام لیے اور محمد اور علی کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ یوسف تم نے نام لیے اور محمد اور علی کی محبت میرے دل میں، وہ اتنا کہنا تھا، ادھر آواز قدرت ہے، جبریل میرے مصطفیٰ اور مرتضیٰ پر غیب میں ایمان لائیے، جوانی پلٹا دو۔ اسی لمحے، اسی جگہ یکا یک 16 سال کی دوشیزہ گنواری، اسی جگہ 16 سال جناب یوسف کی شادی، زلیخا ہی پہلی اور زلیخا ہی یوسف کی آخری بھی، پہلے کی شادی زلیخا سے شادی کی، اسی جگہ جوانی پلٹ گئی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کون ہے میرا وزیر؟ تقریر بھی تمام ہوگی۔ کون ہے میرا وزیر؟ پالنے والے میری جانب سے یوسف تیرا وزیر میں مقرر کروں گا، میں۔ جا شہر سے باہر، فجر کی عبادت کے بعد جو جوان نظر آئے گا سب سے پہلے، شہر سے باہر آ گئے، سورج کی کرن اٹھی، سامنے جوان آ گیا، کرتے پھٹا، جوان کا کرتا پالے، ہاں یوسف میری طرف سے یہی تیرا وزیر ہے۔ میرے اللہ یہ پھٹے ہوئے کرتے والا میرا وزیر؟ آواز قدرت ہے، یوسف اپنا پھٹا ہوا کرتا بھول گیا۔ یوسف اپنا پھٹا ہوا کرتا یاد کر، بھرے دربار میں کس نے تیری آبرو کو بچایا تھا، یاد کر کس نے نسل اسحاق کی عزت کو بچا لیا تھا، یاد کر کس نے نسل یعقوب کی آبرو کو بچا لیا، بھرے دربار میں تجھے شرمندہ اور ذلیل ہونے سے بچایا، کس نے؟ پالنے والے وہ ایک بچہ تھا، اس نے میری تصدیق کر کے میری عزت بچائی۔ پہچان یوسف، تیرے سامنے وہی بچہ کھڑا ہے جس نے تیری تصدیق کی تھی، یہی تیرا وزیر ہے۔ یوسف سوچنا ہوگا کہ میں نے تجھے کیوں کہا کہ جا شہر سے باہر، وہاں تیرا وزیر ہے، اس سے لے آ۔
وزیر کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ تیرے پاس پہنچ جائے؟ کہہ رہا تو وزیر کو چاہیے تھا کہ پہنچ جائے، میں نے وزیر کو کیوں کہا؟ یاد رکھ یوسف تو مجھے بہت پیارا ہے، بہت، مگر تجھ سے زیادہ پیارا وہ ہے جس نے تیری تصدیق کی ہے، جس نے تیری تصدیق کی ہے، اس لیے تجھے بلایا کہ اس کے بعد اس نے تیری تصدیق کی ہے۔ جناب علی اصغر کہہ رہے ہیں میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا، میں ہوں حسین کی تصدیق کرنے والا۔ تقریر تمام ہے حضور علی، میں ہوں حسین کی تصدیق۔ اے یوسف بہت پیارا ہے مجھے، لیکن تجھ سے زیادہ پیارا ہے وہ جس نے تیری تصدیق کی، اس لیے اسے نہیں کہا کہ تیرے پاس آئے، تجھے کہا ہے کہ اس کے پاس جا۔ کربلا کے 72 شہید ہیں، 70 شہید حسین کے پاس آئے، مولا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، واحد اصغر ہے جس کے پاس چل کر حسین، چل اصغر میری تصدیق کر رہی۔ یہ حسین کی تصدیق حسین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ الہی آمین۔ مبارکباد دیتے ہیں جناب رباب کی بارگاہ میں، مبارکباد پیش کرتے ہیں شہزادی رباب کی بارگاہ میں۔